یہ محفل ایک اللہ کے بڑے عظیم ولی جس کو دنیا آفتاب ولایت عالم کا نام حضرت سیدنا وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، کیونکہ ایک سفر مظفر کا اس مبارک کبھی گزر میں چکا اور ایک بھی دن کا عرصہ گزرا ہے۔ رشتہ جو کل گزرا تھا سرکار وارث پاک کا اور مقدس شہر بارہ کے صوبہ ضلع قصبہ دیوبند شریف میں اندر منایا گیا اور عقیدت مند حضرت وارث پاک کی محبت میں دنیا کے کونے کونے ملک ہند کے گوشے گوشے سے وہاں پر پہنچے۔ ہم اگرچہ بنفس نفیس نہیں پہنچ سکے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم سرکار وارث پاک کا فیضان پائیں گے۔ یہ اللہ والوں کے لیے کوئی چیز دور اور قریب معنی نہیں رکھتی ہے، جس طریقے سے وہ قریب والوں کے اوپر فیض اپنا جاری کرتے ہیں ایسے ہی دور والوں پر بھی اپنا فیض جاری کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے سینے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے اولیاء کاملین کی محبت سے سرشار، ہم ہر ایک اللہ کے ولی کا ادب بھی کرتے ہیں، اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں اور اس سے پیار بھی کرتے ہیں۔ اور یہ پیار صرف دنیا تک نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی یہ پیار ہمارے اور تمہارے کام آئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں جو بندہ جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم اور آپ سرکار آفتاب ولایت حضرت سیدی عالم فنا رضی اللہ عنہ کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان سے بھاگنا ہوگا، ہم سرکار وارث کے دامن کرم میں سایہ لیے ہوئے بیٹھے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے رابطے، ہمارے تعلقات، ہمارے سلسلے بڑے مضبوط ہیں اللہ والوں سے۔ ہم کسی بھی اللہ والے کو نہ چھیڑتے ہیں اور نہ ہی چھوڑتے ہیں، ہر ایک کا دامن ہم پکڑے ہیں۔ چھیڑنے سے مراد ان کی شان میں بے ادبیاں کرنا ہے اور چھوڑنے سے مراد ان سے دور ہو جانا ہے۔ نہ تو ہم ان کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کے دامن کو چھوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے وارث دیوا، دنیا میں ہمیں تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میری دیوار۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دونوں ہاتھوں میں لٹو ہیں، ایک ہاتھ میں ہمارے مصطفیٰ کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کی آل کا دامن ہے۔ ایک ہاتھ میں ہمارے مصطفیٰ کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں ہمارے مصطفیٰ کے اصحاب کا دامن ہے۔ لہٰذا ہم یہاں بھی کامیاب ہیں اور وہاں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی پیاری بات قرآن مقدس میں ارشاد فرمائی اور کہا کہ لوگوں میری بارگاہ میں دعا کرو۔ دعا مولا کیا دعا کرے؟ اللہ فرماتا ہے دعا یہ کرو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سے راستے پر؟ سیدھے راستے پر۔ سیدھے راستے پر۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہم نے دعا کر دی مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آخر سیدھا راستہ ہے کون؟ دعا تو کر لی ہم نے سیدھے راستے پہ چلا، اب وہ سیدھا راستہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے، اس پر چلنا ہے۔ ہم نے پوچھا مولا دعا کا حکم نے دیا، سیدھے راستے پہ چلا، ہم نے دعا کر لی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آخر سیدھا راستہ ہے کون سا؟ اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے، ان بندوں کا راستہ ہے جن بندوں پر ہم نے اپنا انعام نازل کرنا ہے۔ جن پر کیا ہوا؟ انعام نازل ہوا رب کا۔ اللہ فرماتا ہے راستہ چلو سیدھے لوگوں کا، سیدھے راستے پہ چلو، سیدھا راستہ وہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اب ہم پوچھتے ہیں مولا بے شمار مخلوق نے پیدا فرمائی، کہیں نبی ہے، کہیں رسول ہے، کہیں پیغمبران اعظام ہیں، کہیں اولیاء کاملین ہیں، کہیں بزرگان دین ہیں، کہیں کفار و مشرکین ہیں، کہیں بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، کہیں خدا کی پوجا کرنے والے ہیں، کہیں سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، کہیں سورج کو پیدا کرنے
کرنے والے کی پوجا کرنے والے ہیں، کہیں پہاڑ کی پوجا کرنے والے ہیں، کہیں پہاڑ کو پیدا کرنے والے کی پوجا کرنے والے ہیں، کہیں دھرتی کی پوجا کرنے والے ہیں، کہیں دھرتی کو پیدا کرنے والے کی پوجا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، آخر تیرا انعام کن لوگوں پر ہوا ہے؟ بے شمار مخلوق تو نے پیدا فرمائی، ہمیں کیسے پتہ چلے کون سے لوگ ہیں جن پر تیرا انعام ہوا ہے، کون سے لوگ ہیں جن پر تو نے اپنا فضل فرمایا ہے، کون سے لوگ ہیں جن پر تیرا اکرام نازل ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، اے میرے ماننے والوں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ جب ہم نے طریقہ تمہیں دیا ہے، طریقہ ہم نے بتایا ہے دعا کرنے کا، تو تم نے دعا کر لی۔ ہم نے کہا سیدھے راستے پر چلو، یہ دعا کرو، تم نے دعا کر لی، مولا سیدھے راستے پہ چلا۔ اب ہم نے تمہیں بتا دیا سیدھا راستہ کیسا راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر انعام ہوا ہے، جن پر رب کا فضل ہوا ہے۔ مولا جب تو نے ہمیں یہ بتا دیا فضل یافتہ لوگ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلے، تو ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں مولا ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا، لیکن اب ہمیں یہ بھی بتا کہ یہ لوگ ہیں کون، ان کی شناخت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیرا فضل ہوا ہے، جن پر تیرا اکرام ہوا ہے، جن پر تیرا احسان ہوا ہے، یہ بندے کون سے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انعم اللہ علی النبیین من صدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں پر اپنا انعام نازل فرمایا، جن لوگوں پر اپنا احسان نازل فرمایا، جن لوگوں پر اپنا اکرام نازل فرمایا، وہ لوگ انبیاء اکرام ہے، نبیوں کی جماعت ہے، ان کے پیچھے چلو گے سیدھے راستے پہ رہو گے۔ ان کی جماعت نبیوں کے طریقے پہ چلو گے سیدھے رہو گے۔ انعم اللہ علی النبیین والصدیقین، نبیوں کے بعد صدیق سچے لوگوں کی جماعت ہے، ان کے پیچھے چلو گے سیدھے راستے پہ رہو گے۔ مولا نبیوں کے پیچھے چلے، صدیقین کے پیچھے چلے، اور بھی کوئی ہے جس پر تیرا انعام ہوا ہے، جس پر تیرا فضل ہوا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہاں اور بھی لوگ ہیں جن پر ہم نے اپنا انعام نازل فرمایا، جن پر اپنا اکرام نازل فرمایا۔ مولا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ انعم اللہ علی النبیین، نبیوں پر انعام ہوا، والصدیقین، صدیقوں پر انعام ہوا، والشہداء، اور شہیدوں کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا۔ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان پر اللہ نے فضل فرمایا، ان کے راستے پہ جو چلے، ان کے پیچھے جو چلے وہ سیدھے راستے پر ہے۔ مولا صدیق بھی ہو گئے، شہداء بھی ہو گئے، نبی بھی ہو گئے، اور بھی کوئی ہے جن کے پیچھے چلنے پر ہمیں سیدھا راستہ ملے گا، جن کے پیچھے چلنے پر ہم سیدھے راستے پر رہیں گے؟ اللہ فرماتا ہے ہاں ایک ذات اور ہے، ایک گروہ اور ہے جس کے پیچھے چلو گے سیدھے راستے پہ رہو گے، جس کے نقش قدم پہ چلو گے راہ صراط مستقیم پر رہو گے، جس کے نقش قدم پہ چلو گے سچے راستے پر رہو گے۔ مولا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے والصالحین، وہ اولیاء اکرام کی جماعت ہے، جو اولیاء کے پیچھے چلے گا وہ بھی سیدھے راستے پر رہے گا۔ انبیاء، شہداء، صدیقین، اولیاء، یہ چار جماعتیں اللہ نے بیان فرمائی، ان چاروں کے پیچھے جو چلے گا وہ سچے راستے پر ہوگا۔ اب دیکھیں ذرا، جو صالحین ہے، اولیاء ہے، وہ بغیر اللہ کی محبت کے اولیاء ہو نہیں سکتے، اور اللہ کی محبت بغیر مصطفیٰ کی محبت کے مل نہیں سکتی۔ بے شک۔ تو جو اولیاء ہے وہ چل رہے ہیں نبیوں کے راستے پر، نبیوں کے پیچھے، اور نبیوں کے پیچھے چل کے نبی کی محبت انہوں نے اپنے سینوں میں بسا کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما۔ تو اب جو حاصل ہوا کلام وہ یہ ہے کہ جو اولیاء کے پیچھے چلے وہ حقیقتاً نبیوں کے پیچھے ہے، اور جو نبیوں کے پیچھے ہے وہ رب کے راستے میں ہے۔ یہ کلام ہر ولی مصطفیٰ کریم کے راستے پر چلانے والا ہوتا ہے، ہر ولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلانے والا ہوتا ہے، ہر ولی لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے شریعت کی طرف، گناہوں سے روکتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے دور بھگاتا ہے اور نیکیوں کے قریب کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں اللہ رب العزت نے بے شمار اولیاء کاملین دھرتی پر چلنا پیدا فرمائے۔ اچھا دیکھیں
ایک چیز تو ہو گئی پیچھے چلنے کا، جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ان کے پیچھے چلنے پر، اور دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں سے جا ملو، سچوں کا قریب اختیار کر لو۔ اللہ فرماتا ہے جو سچوں کا قریب اختیار کرے گا اللہ اس کو بھی سچا بنا دے گا۔ بے شک۔ اب سچوں کا قریب قرب کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم اور آپ سب یہاں ہیں اور سرکار وارث دیوا آدم پناہ کی محبت میں ہیں، ان سے قریب کیسے؟ بھئی ہم نے ان کا ظاہری زمانہ تو نہیں پایا جو جا کے ان سے مل جاتے، ظاہری زمانہ ہم نے نہیں پایا، جا کے ان سے مل جاتے، ان کی محفل میں جا کے بیٹھ جاتے، ان کی بات و نصیحت سنتے۔ ظاہری اعتبار سے تو ہم نے ان کا زمانہ نہیں پایا، پھر ان سے ملے کیسے؟ ظاہری اعتبار سے اگرچہ ہم نے ان کا زمانہ نہیں پایا، باطنی اعتبار سے تو وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ بڑی آسان چیز اور بڑی آسان سے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ بندہ جس چیز سے مانوس ہوتا ہے، یعنی جس کی محبت دل میں بساتا ہے، ہر وقت اس کا خیال اس کے ذہن میں رہتا ہے۔ اگر کسی کو دولت کی محبت ہے تو اس کے ذہن میں یہی چلتا ہے کہ میں کیا کام کروں، کیا کاروبار کروں، کیسے کماؤں کہ میرے پاس دولت آ جائے، اس کے ذہن میں یہی گھومتا رہتا ہے۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے محبوب کو ہی سوچتا رہتا ہے کہ وہ ایسا ہے، کہ وہ ایسا ہے، اس کا نقشہ ایسا ہے، اس کا چال ایسا ہے، اس کا نظر ایسا ہے۔ تو جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کے خیال میں مگن رہتا ہے، تو جب خیال اس کا ذہن میں آتا ہے تو گویا خیال ہی ذہن میں نہیں آتا بلکہ اس کا پورا مجسمہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ فلانا ہے۔ لہذا جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کا پورا نقشہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، تو جو جس بندی سے محبت کرتا ہے اس کا نقشہ بھی اس کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ لیکن فرق یہاں پر ہے، عام انسان جو ہوتا ہے، عام انسان مرنے کے بعد اس کے تصرفات کے عالم جو ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، کسی سے کچھ لے نہیں سکتا، کسی کے پاس جا نہیں سکتا، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتا۔ لیکن جو خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور بلاتے بھی ہیں، بھگاتے بھی ہیں، اور یہاں تک نہیں بلکہ دیتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، اور اپنے فیضان سے لوگوں کو مالا مال بھی کرتے ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ ایک عام سا بندہ جو مسلمان ہے یا مسلمان نہیں بھی ہے، عام سا بندہ جو گناہگار خطاکار سیاکار ہے، ایسا بندہ جب کوئی بندہ قبرستان سے گزرتا ہے، قبرستان سے عام سا بندہ، اور جب قبر والوں کو سلام کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ قبر والے اس کے سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عام سا بندہ وہ سن بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے۔ عام سا بندہ جس کی زندگی گناہوں میں گزری، اور کفار و مشرکین اور جان تو یہ بھی سکتے ہیں، جیسے کہ بدر کے مقام پر جب کفار و مشرکین قتل ہوئے تو سرکار نے کنویں میں ان کی لاشوں کو ڈال دیا، اور سرکار کنویں کے پاس کھڑے ہو کے فرمانے لگے کہ اے کافرو، تم نے میرے رب کے وعدے کو کیسا پایا؟ میرے رب کا وعدہ تھا نا کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، تم نے اس کو پا لیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، بھلا یہ مردے بھی سنتے ہیں؟ آقا نے فرمایا اے عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ حضرت عمر زندہ ہے، حیات ہے، مرے ہوئے کنویں میں پڑے کافروں مشرک ابو جہل جیسے ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں کہ عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، تو اگر کافر ہے تو وہ بھی سن رہا ہے، اور اس کے علاوہ مسلمان ہے وہ بھی سن رہا ہے۔ اور مسلمان کو یہ خاصہ ہے کہ جب کوئی اس کی قبر پہ جاتا ہے، بندہ قبر والا پہچان لیتا کہ میری قبر پہ کون آیا۔ عام سا بندہ، جب عام سے بندے کی طاقت کا یہ عادت ہے تو جس نے پوری زندگی اپنی اللہ رب العزت کی محبت میں فنا کر دی، اور جس کو اللہ نے بڑے اختیارات عطا فرمائے، اس کی طاقت اور اس کے پاور کا عالم کیا ہوگا۔ لہذا یہ چیز وہ ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہماری پکاریں سنتے ہیں، اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں، بعد مثال بھی آپ سنتے ہیں، اس پر
دلیلیں ہمارے پاس الحمدللہ، جس کے پاس دلیلیں نہیں ہیں یا جو نہیں مانتا وہ نہ مانے، ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کا ہر بندہ جو نیک ہے، ولی ہے، وہ اپنے محبت کرنے والوں کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے اور اس کے کام بھی آتا ہے۔ جیسے کہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، کوئی میرا مرید دنیا کے اس کونے میں ہو، میں اس کونے میں ہوں، اور وہ مجھے پکارے مدد کے لیے، تو میں وہیں سے اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ طاقت اور پاور اختیار دیتا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، تب بھی انتقال کر جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کا فیضان کرم کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ انتقال کے بعد تو ان کے فیض کا ذریعہ جو ہے وہ اور زیادہ جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ ہاں، انتقال کے بعد ان کے فیضان کرم کے دروازے اور کھل جاتے ہیں، اور پھر جو بھی جاتا ہے ان کے در پہ وہ مراد من کی پا کے ہی آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو تم بارگاہ غریب نواز میں جا کے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سن لے گا اور تمہاری دعاؤں کو قبول فرما سکتا ہے۔ بارگاہ غریب نواز میں جا کے دعا کرو۔ اگر ان اللہ والوں کے مدار سے فائدہ نہیں ہوتا تو پھر وقت کا اتنا بڑا امام اور اتنا بڑا مفتی اعظم کہ جس کا لوہا علم کا عرب و عجم والوں نے مانا، جس کو دنیا اسلام امام اعظم کا جانشین کہتی ہے، اس نے یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ ان کے مدار پہ جا کے دعا کرو تو قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، یقین سچا ہو، مانگنے کا سلیقہ آتا ہو، اور پھر بندہ اپنی جھولی کو پھیلائے تو پھر وہ من کی مرادیں پا کر ہی آیا کرتا ہے۔ یہی دربار سرکار وارث پاک کا بھی ہے، جہاں پر آپ جاؤ نیت سچی ہے، دل صاف ہے، جا کے ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرو تو خدا کی قسم سرکار وارث پاک کا فیضان کرم کا خزینہ ایسا عام ہے کہ جو ان کے در پہ جا کے دامن بچھاتا ہے بھر کے ہی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اور یہ اور ہمارے اور آپ کے لیے، ہم سب شہر فیروز آباد کے باشندوں کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ شہر فیروز آباد کی زمین نے میرے وارث کے قدموں کو چھوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر میں حج کی نیت کر کے جب چلے ہیں دیوا سے، دیوا سے سیدھے لکھنؤ سے کانپور، کانپور سے اٹاوا، اٹاوا سے شکاباد، شکاباد سے فیروز آباد سے آگرہ، اور یہ سفر جو ہے نا سواریوں پہ نہیں ہو رہا، پیدل چل رہا ہے، پیدل۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص یہاں سے آگرہ چلے جائے اس کے پیر کا حال کیا ہوگا؟ پیدل۔ سرکار وارث پاک وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے خالی ہندوستان کے شہروں کا دورہ نہیں کیا بلکہ آپ مدینہ المنورہ شریف، مکہ المکرمہ شریف، بیت المقدس شریف، بغداد شریف، ہے نا، نجف اشرف شریف، ترکی، انگلینڈ، ہالینڈ، ساؤتھ افریقہ، اور اس کے علاوہ یورپ، جرمنی وغیرہ بہت سارے شہروں کا، بہت سارے ملکوں کا آپ نے پیدل گشت کیا، اور دنیا کے کونے کونے میں جا کر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کے جام دلائے، اور جہاں جاتے تھے وہاں پر لوگوں کی زبان میں اللہ کی صدائیں جاری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والوں کا سبحان اللہ۔ یہ خاصہ ہے اللہ والوں کا کہ وہ لوگ اپنی جے جے کار نہیں کرواتے بلکہ وہ اللہ کی ضربیں لگواتے ہیں۔ بے شک۔ سرکار غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تھے نا، کون تھا یہاں پہ جو اللہ کرنے والا تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ 90 لاکھ کو سرکار غریب نواز نے، ہے نا، کلمے کی دعوت دی، اور 90 لاکھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ جو کل تک ہرے ہرے کرتے تھے وہ بعد میں سارے اللہ کرنے سبحان لگے۔ اللہ۔ اور یہ والا حسن نظامی ہے، خواجہ حسن نظامی دہلی کا ایک بندہ، پہلے وہ صحیح تھا، سنی تھا، بعد میں وہ بگڑ گیا، وہ چیز ایک الگ ہے۔ اس نے خود اس چیز کو لکھا ہے کہ بر صغیر میں حضرت سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر تقریباً 1.5 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1.5 لاکھ مسلمان مانا رکھا ہے۔ بے شک۔ سرکار وارث پاک کے ہاتھ پر 1.5 لاکھ مسلمانوں نے کلمہ پڑھا، اور ہزاروں ایسے تھے جو مشرک تھے، ہزاروں ایسے جو بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے تھے۔ سرکار وارث پاک کی ایک نظر سے سارے کے سارے بتوں سے چھٹکارا پا کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضرت سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائی۔ اور
اللہ 26ویں پشت میں جا کے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کے مل جاتا ہے 26ویں پشت میں جا کے. لہذا 26 نسلوں بعد آپ سرکار کے گھرانے میں پیدا ہوئے. یہ بھی آپ کے لیے بڑی سعادت مندی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ جو ہے نجیب الطرفین ہے، یعنی آپ کے والد بھی سید، آپ کی والدہ بھی سید، دونوں سید ہیں. اور دونوں سیدوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نجیب الطرفین کہلاتا ہے. تو اس واسطے سے آپ ماں کی طرف سے بھی سید ہیں اور باپ کی طرف سے بھی سید ہیں. اور آپ کی شان ہے نا، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کتنا عظیم والا ہے، کتنا بلند والا ہے. آپ کا جو سلسلہ نسب ہے نا بڑا پیارا ہے. لیکن اس سے پہلے دیکھو میں آپ کے سامنے ایک نسب سلسلہ نسب اور بیان کروں، اس کے بعد میں سرکار وارث پاک کا سلسلہ نسب بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے سرکار وارث پاک کا سلسلہ نسب کہاں سے ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے ہمارے اور آپ کے سارے انسان کے باپ ہے نا. بے شک. حضرت آدم سے پہلے کوئی آدمی تھا نہیں. آدم سے ہی آدمی بنا ہے. بے شک. حضرت آدم کے بعد ہی انسان پیدا ہوئے. پہلا آدم، پہلا انسان، پہلا شخص دنیا میں جو آیا وہ حضرت آدم ہے. حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش ہے، حضرت شیش کے بیٹے یانس ہے، یانس کے بیٹے کائنان ہے، کائنان کے بیٹے ملاحیل ہے، ملاحیل کے بیٹے بیارد ہیں، بیارد کے بیٹے ادریس ہیں، ادریس کے بیٹے متوشع ہیں، متوشع کے بیٹے لامک ہیں، لامک کے بیٹے نوح ہیں، اور نوح کے بیٹے سام ہیں، سام کے بیٹے طلحاد ہیں، طلحاد کے بیٹے شالح ہیں، شالح کے بیٹے عامر ہیں، عامر کے بیٹے داتا ہیں، داتا کے بیٹے رابع ہیں، رابع کے بیٹے سارو ہیں، سارو کے بیٹے ناپر ہیں، ناپر کے بیٹے طارق ہیں، طارق کے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار ہیں، قیدار کے بیٹے یوام ہیں، یوام کے بیٹے حمل ہیں، حمل کے بیٹے ثابت ہیں، ثابت کے بیٹے سلیمان ہیں، سلیمان کے بیٹے الحیسہ ہے، الحیسہ کے بیٹے الیسا ہے، الیسا کے بیٹے عود ہے، عود کے بیٹے ابا ہے، ابا کے بیٹے عدنان ہے، عدنان کے بیٹے معاد ہے، معاد کے بیٹے نزار ہے، نزار کے بیٹے مدر ہے، مدر کے بیٹے الیاس ہے، الیاس کے بیٹے مدرکہ ہے، مدرکہ کے بیٹے فاطمہ ہے، فاطمہ کے بیٹے کنانہ ہے، کنانہ کے بیٹے فہر ہے، فہر کے بیٹے غالب ہے، غالب کے بیٹے لوئی ہے، لوئی کے بیٹے کعب ہے، کعب کے بیٹے مرہ ہے، اور مرہ کے بیٹے کلاب ہے، کلاب کے بیٹے قصی ہے، قصی کے بیٹے عبد مناف ہے، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، اور عبداللہ کے بیٹے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہے وہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے. سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر ہے تو حضرت مولائے کائنات ہے جو جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور ابو طالب میرے آقا کے چچا ہے. لہذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا اور فاطمہ الزہرا کے شوہر علی المرتضیٰ ہے، اور علی المرتضیٰ کے بیٹے سیدنا سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کو شہید کربلا کہا جاتا وہ ہے، اور ان کے بیٹے جناب حضرت امام زین العابدین ہے، اور حضرت امام زین العابدین کے بیٹے سیدنا امام محمد باقر ہے، اور حضرت امام باقر کے بیٹے سیدنا امام محمد جعفر ہے، حضرت سیدنا امام محمد جعفر کے بیٹے سیدنا موسیٰ قاسم ہے، اور سیدنا موسیٰ قاسم کے بیٹے حضرت سیدنا قاسم حمزہ ہیں، اور حضرت سیدنا قاسم حمزہ کے بیٹے سیدنا علی رضا ہے، اور ان کے بیٹے سیدنا محمد مہدی ہیں، اور ان کے بیٹے سید محمد جعفر ہیں، اور ان کے بیٹے سید ابو محمد ہیں، اور ان کے بیٹے سید علی عسکری ہیں، اور ان کے بیٹے سید ابو القاسم ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا محمد محبوب ہے، اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا اشرف ابی طالب ہے، اور ان کے بیٹے سید عزیز الدین ہے، اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا علاء الدین اعلیٰ بزرگ ہے، اور ان کے بیٹے سید عبد الاحد شاہ صاحب ہے، اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا عبد الواحد ہے، اور ان کے بیٹے سید عمر شاہ صاحب ہے، اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین ہے، اور ان کے بیٹے سیدنا عمر نور ہے، اور ان کے بیٹے سید عبد الاحد ہے، اور ان کے بیٹے سید میرا سید احمد ہے، اور ان کے بیٹے سید کرم اللہ شاہ صاحب ہے، اور ان کے بیٹے سید سلامت علی شاہ صاحب ہیں، اور ان کے بیٹے سیدنا قربان علی شاہ صاحب ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا عالم پناہ وارث علی شاہ صاحب رحمہ اللہ. 26 پشتوں پہ جا کے سرکار سے ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم سے جا کے مل جاتا ہے. یہ حضرت سیدنا
حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب ہے. اچھا آپ کا نام وارث کیوں ہے اور آپ کا نام وارث علی کیوں ہے؟ وارث کیوں ہے پھر وارث علی کیوں ہے؟ دو حکمتیں ہیں. اللہ کا ولی جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی صفاتی نام سے متصف ہوتا ہے. اس کے اندر اللہ کا وہ صفاتی نام کا جلوہ پایا جاتا ہے. جیسے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معین الدین کہا جاتا ہے. سرکار غوث اعظم کے ذریعے سے اللہ نے دین کو زندگی عطا فرمائی اور سرکار غریب نواز کے ذریعے سے دین کی اللہ نے مدد فرمائی. حضرت معین کا معنی جو آتا ہے وہ مددگار کے آتا ہے اور محی کا معنی جو آتا ہے وہ زندہ کرنے والے کے آتا ہے. غوث اعظم نے دین کو زندہ کیا. حضرت سرکار معین الدین غریب نواز نے دین کی مدد کی اور سرکار وارث پاک جو ہے آپ کا نام وارث ہے اور اللہ کا صفاتی نام الوارث ہے. الوارث کا معنی آتا ہے کہ فنا کے بعد بقا ہو جانا اور حضرت عالم فنا کی ذات یہ ہے کہ آپ نے فنا کو اختیار کیا, اللہ نے آپ کو بقا عطا کر دی. آج آپ کے عمر کو 102 یا 3 سالیں ہو چکی ہے لیکن آپ کا چرچا آج بھی ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا ان کے سامنے ہوا کرتا تھا, جیسا ان سے پہلے ہوا کرتا تھا. آپ عبد الرزاق باشفی کے مزار پہ جاؤ, باسا میں مزار ہے. الحمدللہ میں نے حاضری دی ان کے مزار پہ پچھلی سال. حضرت عبدالرزاق باشفی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت وارث پاک سے 5-6 صدی پہلے کے بزرگ ہے اور آپ باسا کی سرزمین پر بیٹھ کے دیوا کی طرف ہاتھ کر کے دعا کیا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ اے حضرت سرکار عبدالرزاق صاحب قبلہ بتائیے تو صحیح, لوگ کعبے کی طرف ہاتھ کر کے دعا کرتے ہیں, لوگ مدینہ کی طرف ہاتھ کر کے دعا کرتے ہیں, آپ دیوا کی طرف ہاتھ کر کے دعا کیوں کرتے ہو؟ حضرت عبدالرزاق فرماتے ہیں اے لوگوں سنو, اب قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو دیوا سے ایک ایسا چمکتا دمکتا سورج طلوع ہوگا جس کی روشنی سے سارا عالم روشن ہو جائے گا. سبحان اللہ. عالم سرکار وارث پاک کی روشنی سے روشن ہے. ہاں روشن ہے سارا عالم. جہاں جاؤ وہاں سرکار وارث کے دیوانے پائے جا رہے ہیں, جہاں دیکھو ادھر وارث دیوا کے مستانے پائے جا رہے ہیں, جہاں نظر ٹوڑاؤ سرکار وارث پاک کے نام دیوا پہ جانے جا رہے ہیں. اگرچہ سرکار وارث پاک کبھی اس خطے, اس بستی اور اس علاقے میں نہیں گئے لیکن وہاں کے رہنے والے بھی یا وارث وارث کہہ رہے ہیں. آخر ماجرا کیا ہے, آخر بات کیا ہے؟ بات سادہ سمپل سی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اذکرونی اذکرکم, تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے. آپ نے پوری زندگی اللہ کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ نے وارث کے ذکر کو لوگوں کی زبانوں پہ جاری فرمایا. ہر انسان کی زبان پہ وارث وارث ہے. لہٰذا جو بندہ ان سے محبت کرتا ہے وہ یقیناً دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے, کامران ہوتا ہے. سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے نا, آپ کی جو ولادت بسعادت جو ہوئی وہ کب ہوئی تھی؟ 1 رمضان المبارک. کیا تاریخ کو؟ 1 رمضان المبارک 1822 عیسوی. اس وقت کون سی چل رہی ہے؟ 2023 چل رہی ہے. 23 نکال دو, 1800 سے 2000 جوڑو کتنی سالیں؟ 200 سال. 201 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی, آپ کے انتقال 100 سے زیادہ سالیں ہو گئی. سمجھے؟ سرکار وارث پاک رمضان میں آپ پیدا ہوئے اور آپ کی یہ شان تھی اور آپ کے علاوہ بہت سارے ایسے اللہ کے محبوب بندے ہوئے جن کی یہ شانیں رہی کہ وہ رمضان میں حالت طفلی جب ہوتا ہے, بچپنے کا عالم جب دودھ پینے کی مدت ہوتی ہے, ایسی مدت میں بھی رمضان میں صبح صادق سے لے کے افطار تک نہ کچھ کھاتے تھے نہ دودھ پیتے تھے بلکہ پورا دن روزے سے گزارا کرتے تھے. آج ان کا نام لینے والا, ان سے محبت کرنے والا جو رمضان کا روزہ وہ نہیں رکھتا تو پھر اس کو تعجب ہوتا ہے کہ تو کیسا نام لے والا. میرے وارث نے تو بچپنے میں روزے نہیں چھوڑے میاں, تو ان کا نام لے کے رمضان کے فرض روزے چھوڑ رہا ہے تو پھر تجھ سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں. اگر تیرے اندر محبت ہوتی تو یقیناً تم ان سے محبت کا اظہار کرتا. وارث نے بچپنے میں روزہ نہیں چھوڑا تو جوانی میں روزے نہیں چھوڑا. سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی شان رہی کہ اللہ اکبر کبیرہ
کبھی آپ نے تھوڑے بڑے ہوئے کبھی بھی دنیا کی طرف آپ کا دل جو ہے نا دل نے میدان نہیں کیا، ہمیشہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، جو کچھ ہوتا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، گھر سے جو کچھ ملتا سارا خرچ کر دیتے۔ 2 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا اور تھوڑی عرصے کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادی کی ذمہ داری تھی آپ کی پرورش کرنا، 6 سال کی عمر میں دادی بھی چل رہی، پھر آپ کی جو بڑی بہن تھی، ایک ہی بہن تھی آپ سے بڑی، انہوں نے ذمہ داری اٹھائی۔ آپ کے جو شوہر تھے وہ بھی اپنے وقت کے بڑے اولیاء میں شمار ہوتا تھا، اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، ظاہر اور باطن دیکھنے والے تھے۔ اللہ اکبر، وہ اپنے ساتھ رکھنے لگے، تربیت کرنے لگے۔ 7 سال کی عمر میں سرکار وارث پاک نے قرآن مقدسہ حفظ کر لیا پورا۔ سبحان اللہ۔ الحمد سے لے کے بناس تک 7 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ۔ اور آپ کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کو استاد کی بارگاہ میں بھیجا جاتا پڑھنے کے لیے، استاد جب آتے پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، تو آپ ان کے ساتھ کھیلنے لگتے، پڑھتے نہیں تھے۔ وارث پاک استاد سے پڑھتے نہیں تھے بلکہ استاد کو کھیل میں لگا دیا کرتے، اور جب ٹائم پورا ہو جاتا استاد کی چھٹی، اب جائیے آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، اب کل آئیے گا پڑھانے کے لیے۔ سرکار وارث پاک ادھر استاد کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور جب استاد چلے جاتے تھے پھر آپ بچوں کے ساتھ جایا کرتے تھے، اور جب بچوں میں جا کے ملتے تھے تو ادھر تو استاد کو کھلایا کرتے تھے اور ادھر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی شان ہے، اللہ اکبر۔ اور جب آپ کو کرند مہری جو لکھنؤ میں مدرسہ ہے بہت بڑا، پہلے یہ اہل سنت سنیوں کا ہی تھا، اب اس میں جو ہے نا بگاڑ آ گیا، بدل گئے لوگ پیسے کی لالچ میں، لوگوں نے اپنے دین کے سودے کر لیے، ورنہ وہ ہمارا ہی ادارہ تھا، ہمارا ہی مدرسہ تھا۔ سرکار وارث پاک کو اس مدرسے میں جب بھیجا گیا پڑھنے کے لیے تو وہاں کے جو استاد تھے انہوں نے آپ کے بہنوئی جو تھے، آپ کی بہن کے شوہر جو خود بنی تھے، اور پھر یہی آپ کے پیر و مرشد بھی بنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ جو آپ کے بہنوئی تھے یہی آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں، اور انہی سے آپ کو سلسلہ قادریہ اور واسطیہ کی اجازت و خلافت ہے، سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ کی۔ تو آپ کے بہنوئی کو استاد نے بلایا، کہا کہ میاں آپ اس کو ایسی پڑھائی بند کروا دیجیے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیدائشی پڑھا لکھا پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر رک کے میں آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں، کچھ ناہنجار ایسے ہیں جو معاذ اللہ نبی کے بارے میں بھوکتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی نعوذ باللہ ان پڑھ تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لفظ امی کا معنی وہ ان پڑھ لیتے ہیں، جبکہ لفظ امی کا جو معنی ہم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کو خدا نے پڑھایا۔ بے شک۔ جب نبی کی نسل میں پیدا ہونے والا 26ویں پشت میں ایک وارث نام کا بچہ ماں کے پیٹ سے پڑھا لکھا پیدا ہو سکتا ہے، تو جس کا یہ لال ہے، جب لال کا یہ عالم ہے تو سوچو اس لال کے نانا کے علم کا عالم کیا ہوگا، وہ کیسے پڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت جبرائیل آئے تھے وہ کیا نام ہے غار حرا میں اور کہا تھا اقرا محبوب پڑھیے، سرکار فرماتے مانا میں قاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے سرکار کو پکڑا اور دبایا، پھر چھوڑا، پھر کہا پڑھیے اقرا اقرا، سرکار فرماتے مانا میں قاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل نے سرکار کو اپنی باہوں میں دبایا اور کہا کہ اے محبوب پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ جب کہا کہ رب کے نام سے پڑھیے، سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈائریکٹ جبرائیل سے پڑھنا پسند نہ کریں تو پھر دنیا کے کسی انسان سے پڑھنا کیسے پسند کریں گے؟ کیسے کر لیتے؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کو تو میرے خدا نے پہلے ہی پڑھا لکھا کے بھیجا تھا، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کے لیے قرآن نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے انسانیت کی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کو قرآن دیا اور ان کو بولنا سکھایا۔ علم ہوتا ہے تو بندہ بولتا ہے، علم نہیں ہوتا تو وہ گنگا ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہہ رہا ہے کہ آقا بیان کرنے والے ہیں، لہذا میرے آقا
को रब ने पढ़ा कर भेजा था। बहरहाल बात दूसरी तरफ जा रही थी, इसको रोकते हुए उसी मौजूद की तरफ आते हैं। बस एक बात आपके ध्यान में बैठाना था कि लोग मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पे एतराज करते हैं, या मुस्तफा का इल्म तो बड़ा आला है, मुस्तफा का इल्म तो बड़ा ऊंचा है, मुस्तफा के इल्म का तो कोई नाम ही नहीं। जब मेरे वारिस के इल्म की कोई बराबरी नहीं कर सकता तो मुस्तफा के इल्म की बराबरी क्या करेगा? सारी चीजें रब ने अता फरमाई है। हाँ, इस चीज को भी याद रखें, ये तमाम चीजें रब ने अता फरमाई है। सरकार वारिस पाक को अता हुई तो रब से हुई, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई तो रब से अता हुई। बहरहाल सरकार वारिस पाक के उस्ताद कहते हैं कि हमने जरूरत नहीं, ये पढ़े लिखे हैं। तो आपके जो बहनोई थे, आपके जो बाद में पीर मुर्शिद भी हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जो इल्म है वो तो पढ़ाया ही जाएगा। सरकार वारिस पाक ने दौरा हदीस किया, तफसीर पढ़ी, फिक़ह पढ़ा, आपने इल्म दीन बेहतरीन अंदाज में हासिल किया, अपने वक्त के बेहतरीन सैयद आलिम बने। और फिर उसके बाद आपका हाल ये रहता था कि आपके ऊपर अक्सर कशी का आलम रहता, आप आबादी को पसंद नहीं करते, जंगलात की तरफ निकल जाया करते, सुनसान इलाकों में निकल जाया करते और वहाँ अल्लाह की सरवे लगाया करते। लोग कहते हैं कि बारिश को ऐसा लगता है कि पागल हो गया है, ऐसा लगता है बारिश तो दीवाना हो गया है, ऐसा लगता है बारिश के ऊपर असरात हो गए हैं। आपकी बहन तक ये खबर पहुंची तो आपकी बहन को बड़ी तकलीफ हुई। आपने अपने शौहर से कहा क्या है मेरे साबित के ताज, देखो देखो बारिश के बारे में लोग कैसी बातें करते हैं, वो तो जो है ना पागल हो गया है, वो तो जो है ना उसके ऊपर असरात हो गए हैं, वो जो है ना मजनू हो गया है। आपके शौहर जो थे सरकार वारिस से पाक के जो बहनोई थे वो कहते हैं क्या है मेरी खातून तुम बारिश को कुछ ना कहो, इसलिए कि जो मैं जानता हूँ जो दुनिया वाले नहीं जानते। जमाना आएगा, वक्त मुड़ेगा, वक्त करवट लेगा, जो आज बारिश को पागल और मजनू कह रहे हैं, यही बारिश के नाम के तराने गाया करेंगे। सुभान अल्लाह। बताया था कि सरकार वारिस से पाक के लोगों ने तराने गाए थे। हाँ, किताबा में एक नजर पड़ी थी हजरत बेगम शाह वारसी पर। 17 साल का नौजवान लौंडा था। हजरत बेगम शाह वारसी जब सरकार वारिस से पाक की नजर पड़ी थी, 17 साल की उम्र में दूसरे के इश्क में मुब्तला, लेकिन जब निगाहे वारसी पड़ी ना तो फिर बेदम को बेदम न रहने दिया, बल्कि बेदम को बेदम वारसी बना के रख दिया। और फिर ऐसा बनाया जब पूरी जिंदगी कभी अपने से जुदा ना किया, और फिर इंतकाल के बाद भी बेदम को कहीं दूर नहीं जाने दिया, बल्कि अपने आस्थाने के करीब में ही उसका मज़ार भी बनवाया। सुभान अल्लाह। हज़रत बेगम शाह वारसी ने खुद अपने कलाम में ये कहा है कि दर से जुदा न होने दिया, उसका यही है, दर से जुदा न होने दिया, अपने कदमों में ही रखा, जिंदगी भर साथ रखा, मरने के बाद भी साथ ही अदा किया। मकसद पूरा खुलासा कलाम में यही है। बहरहाल हज़रत वारिस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। एक और बात देखें, हज़रत वारिस पाक की नजर इनायत और नजर करामत और नजर फरासत का अंदाजा आप इस चीज से लगाइए कि लखनऊ के अंदर एक मौलवी साहब थे जो अकीदे के एतबार से शिया थे। कौन थे? शिया को समझते हैं ना? हाँ, शिया थे, सहाबा पे जबरा करने वाले, भौंकने वाले शिया थे। लेकिन उनको क्या है कि तुर्की जबान और अरबी जबान में अच्छी महारत हासिल की है। एक शख्स ने उनसे कहा कि मैं आपकी शागिर्दी इख्तियार करना चाहता हूँ, आप मुझे ये ज़बानें सिखा दें, ये ज़बानें मुझे सिखा दें। तो उन्होंने बड़े नखरे लिए सिखाने से, लेकिन जब ज़्यादा इकरार किया तो सिखाने लगे। जब सिखाने लगे ना तो जब वो सिखाते थे ना तो उनकी ज़बान पे बात से निकलता था या वारिस, या वारिस, बोलो या वारिस। उनकी ज़बान से बात से निकलता था या वारिस। शागिर्दों ने किया तो साहब ये क्या बात है, आप पढ़ाते अरबी है, पढ़ाते तुर्की है और आप भी या वारिस क्या बात है? तो वो जो मौलवी साहब थे वो अपनी खुदात बताते हैं कि मैं ये नहीं कहता या वारिस, इसमें भी बड़े राज है, इसमें भी बड़े राज पोशीदा है, पूछते हो तो सुन ही लो। कहा कि असल में बात ये है, मैं लड़की को देखा और ऊपर दीवाना हो गया, आशिक हो गया, उसको फरेफ्ता हो गया और उसको हासिल करने के लिए मैंने हर जगह की, बड़े ताबीर, बड़े गड्ढे करवाए, वो मुझे मिल जाए लेकिन वो ना मिले। मैंने फिर काला जादू सीखा, क्योंकि उस वक्त बंगाल का जादू बड़ा मशहूर था। मैं बंगाल गया, बड़ी मेहनत मशक्कत की और काला जादू सीख कर
لے لوں گا اپنے ساتھ لے لوں گا. لیکن جب میں کالا جادو سیکھ کر آیا نا تو پتا چلا کہ اس کا تو انتقال ہی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ انتقال. اس لیے اس نے یہ سارے جسم کیے نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. انتقال ہو گیا. اب چونکہ جادو تو سیکھے آیا تھا اور کہا کہ جب میں علم سیکھنے لگا جادو سیکھنے لگا تو میرے اندر جو علم تھا وہ سارا نکلنے لگا اور گندا علم آنے لگا. پاکی اور ناپاکی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی. جب بندہ پاک ہوگا تو ناپاک نہیں ہوگا, ناپاک ہوگا تو پاک نہیں ہوگا. جادو سیکھنا حرام ہے. لہذا جب اس نے کالے علم گندے علم سیکھنا شروع کیے تو جو اس کے اندر علم تھے وہ سارے جانے لگے اور وہ اتنا زبردست جادوگر بن کے آیا, اتنا زبردست جادوگر بن کے آیا کہ اس دور میں اس کے احاطے اس کے ٹکٹ اس کے علاقے میں اس سے بڑا کوئی جادوگر تھا ہی نہیں. ایک مرتبہ سرکار والد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ کے قریب سے گزرا تو سرکار والد پاک پتہ کیسے بیٹھا کرتے تھے. سرکار والد پاک کا بیٹھنے کا انداز یہ تھا, اب اس طریقے سے بیٹھا کرتے تھے جو بیٹھتے تھے اور کس طریقے سے جو بیٹھا کرتے تھے سرکار والد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیں ان کا فوٹو ہے تو اس میں نظر آئے گا. سرکار والد پاک بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے دیکھا اللہ کا فقیر درویش بیٹھا ہوا ہے. سرکار والد پاک کی نظر پڑی تو سوچنے لگے جادوگر کو. اب دیکھیں اندر سے وہ کیا ہے کیا معلوم, لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ظاہر بھی دیکھتے ہیں باطن بھی دیکھتے ہیں. اوپر کیا ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے, اندر کیا ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے. کہا کہ جادوگر ہو. اس نے غرور میں آ کے کہا ہاں جادوگر ہوں. کہا کتنے بڑے ہو؟ کہا بہت بڑا ہوں. سرکار والد سے پاک نے کہا بہت بڑا جادوگر ہو. سرکار والد سے پاک کہتے ہیں تو ذرا دکھاؤ اپنا کرتب کیسا جادو ہے تمہارے پاس. ادھر سے نکل کے جا رہی تھی بحث. اس نے اپنا جادو اس بھینس پر جب کیا نا تو بھینس پچھاڑے مار کے گر پڑی اور اس کے ناک اور منہ سے خون کے فوارے جاری ہو گئے. جب یہ عالم آیا نا تو والد پاک فوراً اٹھے اور کہا کہ اپنا جادو واپس لے. تو مخلوق کے اوپر ظلم کرتا ہے. جلال آیا آپ کو, جلال کے ساتھ نمودار ہوئے. کہا کہ اس کو واپس کر, اس کو واپس کر. جب آپ نے کہا نا جو اس نے جادو کو واپس کیا, جب واپس کیا نا تو وہ بھوکی لڑکھڑاتے ہوئے اور کمزور لاچار بالکل ہوتے ہوئے ایک سائڈ کو چلتی بنی. سرکار والد پاک فرماتے ہیں کہ جانور سے جادو کرنا آسان ہے, ذرا مجھ میں سے جادو کر کے دیکھیں. اب دیکھیں یہاں پر مین چیز وہ آیا تھا جادو کرنے لیکن اسی پہ جادو ہو گیا. سبحان اللہ. آیا تھا غریب نواز کو ہندوستان سے نکال لے, لیکن جب غریب نواز کی چھٹیاں سر پہ پڑی ہے نا تو آیا تھا غریب نواز کو نکال لے. اب آ کے خود غریب نواز کے گھر میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. بے شک. سرکار والد سے بات کرتے ہیں کہ مجھ پہ جادو کر کے دیکھا. آپ بیٹھے ہوئے تھے ہاتھ باندھے ہوئے تو اس نے آپ کے ہاتھ پر جادو کرنے کی جب کوشش کی نا, جب جادو کیا تو جادو کا اثر ہی نہ ہوا, کوئی اثر نہیں ہوتا. بھی نہیں ہوتا. پھر اس نے جو ہے نا دوبارہ جادو کیا, پہلے سے زیادہ طاقت لگا کے, پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا. دوسری طرف پھر اس نے تیسری مرتبہ اور زیادہ طاقت اور پاور لگا کے جب جادو کیا دل پر, تو جب اس نے جادو کے لیے دل پر وار کیا نا تو جب اس نے دیکھا کہ وارث کا دل خالی انسان کے دل کی طرح نہیں ہے بلکہ اللہ کی محبت میں چمکتا ہوا چراغ ہے. جب اس کی نظر وارث دیوا کے دل پہ پڑی, جادو تو اس کا کیا وہ حضرت وارث پر جاتا. وارث نے جو نظر اٹھائی اور نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا ہے تو ابھی تک جو جادو کر رہا تھا زمانہ گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے, کتابیں گواہ ہے, ابھی تک جو جادو کر رہا تھا وہی جادوگر سرکار والد پاک کے قدموں میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ سرکار جادو وادو چھوڑیے, اپنی غلامی میں لیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا مرید بنا کہ جب بھی کوئی بات آتی تو کہتا ہے یا بارے. سبحان اللہ. کا نام لیا, اس میں بڑی برکت ہے. چلتے پھرتے کہا کرو یا بارے, یا غوث اعظم, یا غریب نواز, یا مشکل کشا. اور اس کا چہرہ دیکھو کہ یا وارث, یا غریب نواز, یا غوث اعظم, یا اعلیٰ حضرت کہتے بگڑ رہا ہے نا تو پھر اور زیادہ کیا کرو. سبحان اللہ. وہ اپنی حسد کی آگ میں چلتا رہے اور ہمارے سینے محبت اولیاء میں اور زیادہ کھلتے رہے. سبحان اللہ. جو چڑھے اس کو اور چڑھا, چڑھتا ہے تو ہم اور چڑھائیں گے. اور
دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. تو جب ہمارے پاس ہے نا اللہ کے بے شمار اولیاء کا گروہ ہے نا، تو پھر ہمیں کیا وقت ہے. ہم یہ چیز اور ان تمام اولیاء کا میدان کرم ہم پر ضرور ہے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچا پکا ان کا اپنے آپ کو غلام کریں. نام کے نہ بنے بلکہ کام کے. حلوہ کھاؤ مجنون نہ بنے بلکہ سچے مجنون بنے. لیلا کے محلے میں تیرے مجنون پیدا ہو گئے، جسے دیکھو میں مجنون، جسے دیکھو میں مجنون، جسے دیکھو میں مجنون. خبر پہنچی لیلا پاس، لیلا تیرے تو بڑے عاشق پیدا ہو گئے، بڑے مجنون پیدا ہو گئے. لیلا کہتی ہے میرا تو ایک ہی مجنون ہے، ایک ہی مجنون ہے، یہ سارے تو حلوہ کھاؤ مجنون ہے. قریبوں نے کہا، باقیوں نے کہا، خادماؤں نے کہا تو لیلا کیسے؟ جو دیکھو وہ تیری محبت کا دعویٰ، ہر کسی کی زبان پہ تیرے عشق کا دعویٰ، تجھ سے عشق کا دعویٰ. لیلا کہتی ہے کہ ابھی تمہارے سمجھ میں آ جائے گا. لیکن ابھی حلوہ تیار کرواؤ. حلوہ بنوایا گیا، بہترین خوشبو ڈلوائی گئی، بہترین میوے جات ڈلوائے گئے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ جتنے لیلا کے مجنون ہیں سارے جمع ہو جائیں، سب کو حلوہ تقسیم کیا جائے گا. جتنے نام لے وہ مجنون تھے سارے آ گئے، حقیقت میں مجنون تھا وہ بھی آ گیا. سب کو حلوہ دیا گیا، سب نے کھایا، خوب کھایا، سیر ہو کے کھایا. اس کے بعد لیلا نے کہا کہ لیلا کا یہ اعلان ہے کہ سارے مجنون جو لیلا سے محبت کرتے ہیں، لیلا کی محبت پہ اپنا اپنا ہاتھ کاٹ کے پیش کرتے. سارے جتنے حلوہ دیے تھے، جنہوں نے حلوے کھائے تھے، جب یہ اعلان سنا نا، سارے کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا. سارے ادھر ہو گئے، سارے بھاگ گئے. ایک کھڑا رہ گیا. کہا کہ لیلا نے ہاتھ مانگا ہے. ارے ہاتھ کیا چیز ہے؟ اگر لیلا جان مانگتی تو اجے مجنون اپنی جان بھی دے دیتا. پیارے یہاں سبق حاصل کرو کہ جب ایک لیلا پر مرنے والا دنیاوی مجنون اس محبت کا حق ادا کرتا ہے، تو ہم تو کسی دنیاوی لیلا کے دیوانے نہیں ہے، ہم تو کسی دنیاوی لیلا کے عشق میں مت والے نہیں ہے، ہم تو اللہ والوں کے عشق میں مت والے ہیں. تو جب ہمیں ان سے محبت ہے، ہم سے نہ ہاتھ مانگتے ہیں، نہ ہم سے جان مانگتے ہیں. ہاں وہ ہم سے یہ مانگتے ہیں کہ مصطفیٰ کے دین پر چلو، مصطفیٰ کی شریعت پر چلو. جب وہ ہم سے یہ مانگتے ہیں، اگر ہمارا دعویٰ بھی ہے کہ محبت ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دعوے پہ سچے اترے، اپنے دعوے کو پورا کریں، اپنے دعوے کے اوپر کھڑے اترے، تاکہ ہم ان حلوہ کھاؤ مجنوں میں شمار نہ ہو، ہم سچے دیوانوں میں شمار ہو. سچے دیوانوں میں شمار ہو. اس لیے زندگی تو بڑی مختصر ہے، اور یہ زندگی تو آنی پانی ہے، ختم ہو جائے گی. لیکن ہاں دنیا سے اگر اللہ والوں کی محبت لے کے جاؤ گے تو جو ہے نا یہ یہاں بھی کام دے گی، قبر میں بھی کام دے گی، آخرت میں بھی کام دے گی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد لہذا اے میری قوم کے لوگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صرف زبانی دعوے نہ کریں محبت میں، ہم صحیح معنی میں ان سے محبت کریں. میں نے تمہیں کو بھی یہ کہا تھا، صرف قاضی کا ٹائٹل لے لینا جو ہے نا کمال نہیں ہے، بلکہ سچا قاضی بن جانا یہ کمال ہے. چشتی کا ٹائٹل لے لینا یہ کمال نہیں ہے، سچا چشتی بن جانا یہ کمال ہے. ابو العلائی کا ٹائٹل لے لینا کمال نہیں ہے، سچا ابو العلائی بن جانا یہ کمال ہے. لہٰذا جس ولی سے نسبت ہے اس کے نام کا لوگوں اپنے نام کے ساتھ جوڑ لینا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کی تعلیمات میں اپنے آپ کو ہوتا دن کر لینا یہ کمال ہے. اس کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دینا یہ کمال ہے. اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا یہ کمال ہے. اس کا نام لینا خالی یہ کمال نہیں، بلکہ اس کے نام کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات کو بھی یاد رکھنا یہ کمال ہے. میرے والد سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پہ آپ جاؤ، اللہ کے فضل سے میں نے حاضری کا جو ہے نا مجھے حاضری کا شرف ملا. میرے آقا نے مجھے 2 مرتبہ حاضری کے لیے بلایا گیا. دونوں مرتبہ میں نے مسجد کی دیوار پہ حضرت والد سے پاک کا یہ قول لکھا دیکھا. میرے آقا سرکار عالم کو نہ فرماتے ہیں کہ جو نماز کا پابند نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نماز نہیں پڑھتا اس سے کوئی ہمارا تعلق نہیں. لہٰذا کوئی اپنے آپ کو واسطی بھی کہے اور نماز بھی نہ پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے والد کی شان تو یہ ہے کہ جب آپ حج کرنے گئے نا، حج کرنے آپ مسجد حرم شریف میں آتے، 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھتے اور 2 رکعت نماز میں پورا قرآن مقدسہ ختم کر دیا کرتے. پورا قرآن 2 رکعت میں سرکار والے سے پاک پورا کیا کرتے. ذرا سوچو تو صحیح، پوری زندگی
آپ کے اوپر بڑی غشی رہی، بڑی بے ہوشی رہی، بڑی مدہوشی رہی، اللہ کی محبت میں جو ہے نا انوار و تجلیات آپ پر خوب روشن ہوئے، لیکن کبھی بھی پوری زندگی میں کوئی ایک بندہ جو ان کا مخالف بھی ہو وہ بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ ایک لمحے کے لیے وارث پاک نے کبھی جو ہے نا شریعت مصطفیٰ سے اپنے منہ کو پھیرا ہو، دین کے کوئی خلاف کام کیا ہو، شریعت اور سنت کے خلاف کوئی کام کیا ہو۔ ساری زندگی آپ نے اپنی سنت مصطفیٰ کے مطابق گزار دی۔ ایک مرتبہ آپ نے احرام پہنا تھا تو پھر وہ آپ کا کفن ہی بن کے اترا ہے، اللہ اکبر، پوری زندگی آپ ایک ہی احرام میں رہے، اور آپ نے اجمیر معلیٰ جب حاضری دی تھی، چپلوں کو جو ترک کیا ہے، پوری زندگی کبھی چپلیں نہیں پہنی، لکڑی کے خاون پہنا کرتے تھے، اور یہ سرکار وارث پاک نے پوری دنیا کا چکر لگایا، لیکن آپ کے پیر ایسے ہی نرم نازک تھے کہ جیسے گود میں ماں کی گود میں بچے کے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے کے نرم نازک پیر ہوتے ہیں، پوری زندگی آپ کے پیر ایسے ہی نرم نازک رہے، اور کبھی بھی پوری زندگی میں کبھی آپ کے پیر نہ مٹی سے گرد آلود ہوئے نہ کیچڑ سے گرد آلود ہوئے۔ اگر آپ مٹی پر چلتے بھی تھے تو آپ کے پیروں پہ مٹی نہیں لگا کرتی تھی۔ شان کی سرکار وارث پاک چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، ہاں کوئی جو ہے نا چلتا پھرتا بندہ نہیں ہے، وارث پاک وہ شخصیت ہے، وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں وقت کے بڑے بڑے اولیاء نے کہا تھا کہ یہ ایسا بچہ ہے، یہ ایسا نور ہے کہ جس کے نور سے عالم روشن ہوگا۔ سرکار وارث پاک نے جو ہی 1.5 لاکھ لوگوں کو کلمے کی تبلیغ نہیں کی تھی، وہی تو نور تھا، نور مصطفیٰ جو سینے میں تھا، اسی نور کو آپ نے پھیلایا۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات کہی تھی، کہا تھا اے وارث دیوا، آپ کی شان تو یہ ہے کہ حبیبی یا رسول اللہ، آپ کے گھر کے ہر بچے کی شان یہ ہے کہ اے میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آپ ہے عین نور، آپ کا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عین نور ہے، آپ کا سارا گھرانہ بھی نور ہے۔ اللہ رب العزت نے سرکار وارث پاک کے نور سے عالم کو روشن بنایا، اور آج بھی ان کے نور سے عالم روشن ہے، اور قیامت تک یہ روشنی ایسے ہی چمکتی اور دمکتی رہے گی۔ اللہ کریم سرکار وارث پاک کے آستانے پہ بے شمار برکتیں نازل فرمائے اور بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے در سے ہم سب کا بھلا فرمائے، ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں ان کو ہمارا سفارشی اور حمایتی بنائے، اور ان کے در کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنی کی طرف جہاں سے شروع کیا تھا، اللہ فرماتا ہے دعا کرو یہ کہ اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، جب سیدھے راستے کی دعا کر لی، اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی کہو کہ اللہ سیدھا راستہ کون سا ہے، تو اللہ بتائے گا سیدھا راستہ وہ ہے جس پر ہم نے اپنے بندوں پر انعام نازل فرمایا، جس راستے پہ وہ چلے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے۔ اور پھر ہم نے کہا مولا ان لوگوں کا راستہ جس پر انعام ہوا تو نے بتا دیا ہے کون سے، اللہ فرماتا ہے وہ نبی ہے، صدیق ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین، ان کے نقش قدم پہ چلو گے، سیدھے راستے پہ رہو گے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو پھر کیا ملے گا۔ تیسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب بندہ سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، جب وہ نیک بن جاتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے، اس کے اندر زہد و تقوی کا اس کے اندر مادہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ متقی بن جاتا ہے، اور جب وہ متقی بن جاتا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اولیاء المتقون، اللہ کے دوست وہ ہے جو پرہیزگار متقی ہے۔ مولا جب تیرے کو دوست بن جاتے ہیں پھر ان کو کیا ملتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو ہمارا دوست ہو جاتا ہے، جو ہمارا محبوب اور مقبول بندہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ مولا کیسا خوف کیسا غم، نہ اس کو دنیا کا کوئی خوف ہے نہ اس کو آخرت کا کوئی خوف ہے۔ مالک جب خوف نکل جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے لہم البشریٰ، اس کو بشارت دی جاتی ہے پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، کہ اس کے لیے دنیا میں بھی خیر خواہی ہے، اس کے لیے آخرت میں بھی خیر خواہی ہے، اس کو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ مولا جب دنیا اور آخرت کامیاب ہو گئی پھر کیا ملتا ہے، اللہ فرماتا ہے جب وہ
دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. لہم البشر فی الحیات الدنیا والآخرہ. پھر اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی باتیں جو ہے وہ بدلہ نہیں کرتی ہے. ان کے ساتھ یہ ہوگا اللہ ان کو داخل کرے گا ایسے گھروں میں, ایسے مکانوں میں, ایسے باغوں میں کہ جن کے نیچے نہریں رواں دوا ہے, جن کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے. جو ان کا ہو جائے گا وہ داخل ہو جائے گا جنت الفردوس میں. دنیا میں بشارت, آخرت میں بشارت. اور اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی ہے, اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں آتی ہے. اللہ رب العزت نے جو فرما دیا وہی ہوتا ہے. لہذا جو اللہ کریم کا محبوب بندہ بنا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوا, اور جو ان کی غلامی میں آیا وہ بھی کامیاب ہو گیا. یار قرآن اٹھا کے دیکھو, بس بات یہ آخری ہے اور آخری بات کی بات ختم. قرآن اٹھا کے دیکھو, اصحاب کہف کی بارگاہ میں کتا آ کے بیٹھا تو وہ جنتی ہو گیا. ہم تو اللہ رب العزت کے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق ہیں, اور ہم تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے عاشق ہیں. تو جب اس کتے نے اللہ والوں کی غلامی اختیار کی وہ جنتی ہو گیا, تو ہم نے اللہ والوں کی غلامی اختیار کی تو پھر ہم کیوں نہ جنتی ہوں گے؟ سبحان اللہ سے انشاءاللہ جنتی ہے. اسی لیے تو میرے آقا سید اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہے. اسی لیے کیونکہ ان کے جو ہم غلام ہیں خلق کے پیشوا ہے, لہذا ان کے غلامی میں زندگی گزارو گے, اسی میں کامیابی و کامرانی ہے. اللہ کریم اپنے حبیب کے سب کے ہم سب کو ایمان و عقیدے کی حفاظت کے ساتھ اولیاء کاملین کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے, اور انہی کی غلامی میں ہمیں اور آپ سب کو موت نصیب فرمائے. مولا کریم ان کی محبت کے سبب ہم سب کی قبروں کو روشن فرمائے, اور ان کی محبت کے سبب ہماری زبانوں پر آپ کی وقت کلمہ طیبہ جاری جاری فرمائے. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم کہنے سننے بولنے میں جو غلطی خامی کوتاہی ہوئی ہو لسانی طور پہ سبقت لسانی کے سبب یا جو ہے نا جان بوجھ کے یا انجانے میں, مولا کریم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. تمام حاضرین بس کی موجودگی میں مولا ہماری توبہ قبول فرما, اور ہمیں حق بولنے, حق پر عمل کرنے, حق پر زندہ رہنے, حق پر موت نصیب فرما, اور ہم سب کے کہنے سننے کو قبول فرما. مولا ہم سب کو یہاں سے اٹھنے سے پہلے سرکار وارث پاک کے صدقے جو پہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما, اور ان کا فیضان ہم سب پہ جاری و ساری فرما. سارے لوگ مل کے پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما توفيق إلا بالله. ایک چیز اور, آئندہ اتوار کو, کیونکہ آئندہ اتوار بھی ایک اللہ کے عظیم المرتبت ولی کا عرص مبارک ہے جس کو دنیا سرتاج آخرت کہتی ہے. انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بھی سرکار سیدنا امیر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی محمد پاک کا لباس کریں گے اللہ کی توفیق سے, اور جو میسر آئے گا تو فقط بھی شیرین کا انتظام کریں گے, ہے نا. ہم اور آپ کیا دیتے ہیں, یہ سب کچھ انہی کا ہے, انہی کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. جہاں خرچ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کا بینیفٹ ہم قبر میں اور آخرت میں پائیں گے انشاءاللہ. صلاۃ السلام کو پڑھیں گے, اس کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی, اور پھر صلاۃ بدر تقسیم سارے لوگ کھڑے ہوں گے. ایک شعر صلاۃ السلام کو پڑھیں گے. سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. آن کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا, خلق کے بارے سدارا, لو سلام آقا ہمارا, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا